بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، قرآنی موضوعات میں آج سورہ ملک کی تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے۔ استاد محترم، سورہ ملک کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں ملک ہے، بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اب قرآن مجید نے کہیں پر ملک کا ذکر کیا اور کہیں پہ ملکوت کا ذکر کیا، وہ نور ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ آیت اللہ جواد عملی تفسیر تسنیم میں فرماتے ہیں کہ ملک سے مراد جو کائنات کا جو ظاہر ہے، دنیا اور آسمان ہے، اور ملکوت سے مراد حقائق زمین و آسمان ہے۔ یہی تفسیر ہم کر سکتے ہیں یا اور بھی اس کی تفاسیر ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس وقت کے جو مفسرین ہیں اس میں آیت اللہ جوادی عاملی ایک بڑا نام ہے۔ ان کی انہوں نے جو وضاحت اس کی ہے اس کے بارے میں کہ یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی دنیا کے جو ظاہری معاملات ہیں، جو کیفیات ہیں، جیسے ایک بادشاہ ایک ملک کا حاکم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت دونوں طرف ہے۔ یعنی جو اس وقت منصہ شہود پہ آ چکے ہیں چیزیں، وہ تو ان کا بھی وہ مالک بھی ہے اور اس کا حاکم بھی ہے۔ اسی طرح سے وہ تمام چیزیں جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، دیگر تمام معاملات ہیں، عالم الملکوت ہے، عالم غیب ہے، وہاں پر بھی اسی کی حاکمیت ہے۔ وہ اس کائنات کا یکتا و یگانہ خالق ہے، یکتا و یگانہ مالک ہے اور یکتا و یگانہ حاکم ہے۔ یہ تینوں چیزیں جس وقت آدمی کو، اور ربوبیت کے ذیل میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں کہ جنہیں وہ اس کائنات کا یکتا و یگانہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور حاکم بھی ہے، اور اپنے معین کردہ جو اہداف ہیں جو خود اس نے معین کیے ہیں، ان کی طرف اپنی مخلوقات کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ چیز جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، تو اس کے نتیجے میں انسانی زندگی کے اندر اگر قلب انسان پاک ہے تو اس کے اوپر جب یہ نقش مرتب ہوتا ہے یقین کی شکل میں، تو یہاں سے پھر ایک پریکٹیکل بیہیویئر انسانی زندگی کے اندر نکلتا ہے کہ وہ ہر کام کے لیے اس ذات کی طرف، کیونکہ اصل بادشاہت اس کے، مالک بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے اور خالق بھی وہی ہے، تو انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہاں سے للہیت کا پریکٹیکل بیہیویئر انسانی زندگی میں وجود میں آتا ہے کہ اخذہ للہ۔ وہ جب بھی کسی کام کو یعنی اختیار کرتا ہے اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، اس کو سمجھ ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی بارگاہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، اور وہی ہم سے پوچھے گا ان تمام چیزوں کے لیے کہ شاکرن کا راستہ اختیار کیا یا کفورہ کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہاں سے اصل میں یہ بنیادی طور پہ یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں، یہ کوئی ایٹرینڈم مباحث نہیں ہے، یہ ایٹرینڈم گفتگو نہیں کر دی گئی، بلکہ فطرت انسان پہلے وضع کی گئی، اس کے مطابق اس کے اوپر ایک لائٹ روشنی ڈالی جاتی ہے، قرآنی نور اس اوپر مرتب کیا جاتا ہے۔ اب اگر قلب انسان جو ہے وہ اس کے اندر وہ جو قرآن کے سورہ واقعہ میں لا یمسہ الا المطہرون طہارت ہے، تو وہ اس کو اس نے نور کو کنسیو کرے گا۔ وہاں سے پھر جو ایک رد عمل کے طور پہ جیسے ہم شیشے کے اوپر یعنی مرر پہ لائٹ ڈالتے ہیں تو وہاں سے ایک ریفلیکشن آتا ہے، قلب انسان سے کے اندر سے بھی ایک ریفلیکشن پیدا ہوتا ہے، اور وہ چیز اس کے اندر للہیت ہے، وہ چیز ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اصل میں اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے تو شاید ہمارے لیے صورتحال سمجھنا، اپنی زندگی کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنا درست ہو جائے گا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اب کہیں پر ارشاد ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو بعض لوگ یہاں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ اب اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو کیا اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ مثلا کائنات کو انڈے میں ڈال دیں اور انڈا بڑا نہ ہو، کائنات چھوٹی نہ ہو؟ تو یہ اللہ کے لیے ممکن ہے؟ جی، حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں یا کسی معصوم کے بہرحال کسی بھی معصوم سے روایت بنیادی طور پہ یہ تمام یہ مطالب یہ خود امام علیہ السلام نے فرمایا، اور لوگوں نے ان سے کہا کہ جب آپ سے بات پوچھی جاتی ہے تو آپ یہ بات اس کے فوری طور پر آپ یہ بات بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، ہمارے پاس جو کچھ بھی علم ہے سب کچھ اللہ کے رسول کی طرف سے آیا، اور ان کے پاس جو کچھ بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا، ہمارا ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے جب ایک سوال کیا گیا اس قسم کا جو ابھی آپ نے بیان کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ دیکھو، یہ آنکھ کی جو پتلی ہے یہ ایک دال کے دانے کے برابر ہے، آپ اوپر نگاہوں آسمان کی طرف اٹھاؤ، زمین کے دائیں بائیں آگے پیچھے تمام کائنات کی جو اشیاء ہیں جو اس کے اندر، وہ ایک آنکھ کی ایک پتلی ایک دال کے دانے کے برابر اس کے اندر آ گئی ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو ایک دال کے دانے کے اندر بند کر سکتا ہے، اس کے پاس وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، وہ جس طرح جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ ایک انڈا بھی بڑا نہ ہو اور وہ اس کے اندر کائنات بھی سماج میں، اس سے بھی چھوٹی چیز کے اندر کائنات سمائی ہوئی ہے،
انسان کو صرف ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، کہ وہی ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ تو عام طور پر تصور یہ ہے کہ موت تو عدم ہے، موت فنا کا نام ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے خدا نے موت کو خلق کیا ہے، اور جو مخلوق ہو اس کا تو وجود ہوتا ہے۔ جی دیکھیے، کائنات کی ہر شے جو ہے اللہ کے ما سوا جو کچھ بھی ہے اس کے لیے لیسا کمثلہ شیء، اس کے کوئی مثل ہو نہیں سکتا۔ جب ہم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے بھی کوئی شے ہے، فرمایا اس کو شے کا لفظ اس پر اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں۔ باقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں خود بیان فرمایا کہ خلق الموت، موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، حیات بھی اللہ، یہ کیفیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے، اور ان کو خلق کرنے کا سبب بھی لیبلوکم، ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ نسل آدم کو بتایا کہ ہم نے چونکہ آپ کو آزمانا ہے، ایک امتحان کے اندر ڈالنا، اس لیے آپ کو حیات عطا کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے اس کے اوپر ہم موت وارد کر دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے جو مولا امیر المومنین کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو پھر اس کے بعد چونکہ نہ موت ہے، یہ موت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو موت بھی ایک مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی، اور امیر المومنین اس کو ذبح کر دیں گے، اسے ختم کر دیں گے۔ اب اس کے بعد پھر کبھی کسی کو موت نہیں آنی۔ تو یہ موت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ایک کیفیت ہے یہ، اور حیات بھی ایک کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے، اور اس کے نتیجے میں جیسا کہ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ ایک باقاعدہ پورا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہوا ہے، اور اس کے اندر نسل آدم کو اس کے اندر سے گزارا جاتا ہے، اور پھر الہی الٹیمیٹلی وہ اس کی بارگاہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ جو موت اور حیات کا سلسلہ ہے یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تم آزمائیں کہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو احسن عمل اور عمل میں پھر کیا فرق ہے؟ یہ عمل دونوں کیفیات کے اندر ہے، عمل سو بھی ہو سکتا ہے، عمل خیر بھی ہو سکتا ہے، عمل صالح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیز عمل کی مختلف کیفیات قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ جو مطلوب چیز ہے وہ ہے، دو راستے ہمارے سامنے کھولے گئے ہیں، ایک ہے شاکرن کا راستہ اور ایک ہے کفورہ کا راستہ۔ اب ایک انسان اگر شاکرن کے اس کے پاس اختیار ہے، وہ کفورہ کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، نفس کی خواہشات کی پیروی کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک انسان بقائم ہوش و حواس اپنی مرضی سے یہ راستہ انتخاب کرتا ہے اور اس کے راستے کی مشکلات کو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے برداشت کرتا ہے، تو یہ عمل جو ہے قرآن کریم اس عمل کو کہتا ہے یہ عمل صالح ہے، یہ آسن عمل ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے آپ کو آزمایا کہ آپ میں سے آسن عمل کون بجا رہا تھا، اچھے اعمال کون کرتا ہے، اور وہ عمل جو ہے جس عمل میں للہیت پائی جاتی ہو، وہ اس کی نیت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہو، اور مطلوب چیز اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، وہ آسان۔ یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے لایا، اس کے اندر لا کے کھڑا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائیں۔ اختیار تمہارے پاس ہے، اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونا ہے، لیکن اس کا علم ہونا مجھے مجبور نہیں کرتا، مجھے اختیار دیا گیا یہاں پہ کہ یہ راستہ اختیار کروں یا دوسرا راستہ اختیار۔ یعنی زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے، احسن عمل، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ وہ اس کی بارگاہ میں جو بنیادی چیز ہے، عمل کی پرکھ کا جو پیمانہ ہے وہ ہے نیت انسان کی، کہ ظاہری عمل کی کیفیات نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس کے پیچھے جو کار فرمان نیت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے لحاظ سے اگر انسان کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کو للہیت پیدا کرنی چاہیے، تو بنیادی طور پہ پہلا اس کی جو پرکھ ہوتی ہے نیت کی بنیاد پہ، کہ اس کی نیت کتنی اللہ کے لیے ہے، اور اس نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کتنی مشکلات کا انسان نے برداشت کیا، یہ چیز انسان کے عمل کے اس کے جو جزا ہے اس کو مرتب کرتی ہے۔ جس طرح مومن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ضربۃ علیہ یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اسی طرح سے جیسے یطعمون الطعام علی حبہ، بہت سارے لوگوں نے روٹیاں دی ہیں، لوگوں نے لیکن ان روٹیوں کے اندر کیا کمال تھا؟ علی حبہ، ان کے اندر اس کے پیچھے جو نیت کار فرماتی، فقط اللہ کی محبت میں ڈوب کے، اللہ کی محبت نے ان کو مجبور کیا اس کام کے لیے، اس واسطے اور ان کی روٹیوں کی عظمت کی بزرگی جو ہے اس قدر ہے کہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں کہا کہ ہم نے ان کو یہ نعمتیں ان کو دی ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ العزیز الغفور، کہ یہاں پر دو صفات کا ذکر کیا، اللہ عزیز بھی ہے، یعنی توانا ہے، قدرت مند ہے، اور غفور ہے، مغفرت غفور ہے، بخش دینے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس میں ایک خاص حکمت ہے کہ ان صفات کا ذکر کیا ہے۔
دیکھیے قرآن کریم کی یعنی مختلف آیات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی حوالے سے یعنی اس کا جو پیچھے مضمون آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب غلبہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایک محبت کرنے والا، درگزر کرنے والا، بخش دینے والا پروردگار ہے، کہ صرف یہ نہیں کہ وہ انسان کے اس کے اوپر غلبہ ہے اور وہ اس چیز کو، اسی واسطے امام علیہ السلام نے فرمایا پروردگارہ حساب و کتاب کی منزل میرے ساتھ عدالت قائم نہ کر، بلکہ میرے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ سلوک کرو اس چیز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور ذات ہے، مہربان ذات ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ تو بغیر سوال کے انسان کو دے رہا ہے، بغیر سوال، تو وہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان گرامی حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ گار انسان توبہ کرتا ہے تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیز زیادہ مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ بمخالف ایک آدمی صحرا میں گم ہو جائے، اس کو پیاس ہو اور پھر اچانک اسے پانی مل جائے تو کتنا اس کو اس سے مسرت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مسرت محسوس کرتا ہے اس چیز کے لیے، جبکہ اس کے لیے کوئی کیفیات نہیں، صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق الکیفیات ہے، اس کے لیے کیفیات نہیں ہیں۔ وہ چیز جو ہے جب ایک انسان اس پر وہ مسرت کی کیفیت وارد ہو تو اس کا جو رد عمل کے طور پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق سبع السماوات طباقا، کہ وہی ذات کہ جس نے 7 آسمانوں کو طباق یعنی تہ در تہ پیدا کیا، ثم فاما طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھو گے کہ خلق رحمان میں، اللہ کی خلقت میں کوئی تفاوت ہو، کوئی نقص ہو۔ فرج البصر هل تری من فطور، تم پلٹ کر دیکھو کیا اس میں کوئی نقص نظر آتا ہے۔ تو یہ جو کائنات کے اندر جو نظم ہے وہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ لیکن نظم دلالت کرتا ہے ناظم کے اوپر، کہ یہ نظم جو ہے یہ بتا رہا ہے، جیسے اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے حضرت ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے پروردگار کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے اس چرخے سے پہچانا۔ تو اس نے بھی اسی دلیل نظم دی کہ میں اس چرخے کو جب تک اپنے ہاتھ سے ہلاتی ہوں، حرکت دیتی ہوں تو یہ حرکت کرتا ہے، جب میں روک دیتی ہوں اپنے ہاتھ کو تو یہ رک جاتا ہے۔ تو جب ایک چھوٹا سا چرخہ جو ہے وہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا، تو اتنی بڑی کائنات کس طرح سے بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہے۔ یہ جو نظم پایا جاتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آپ اس میں غور کریں، آپ کو اس میں کوئی بد نظمی دکھائی دیتی ہے، ہر چیز با مقصد پیدا کی گئی۔ سب سے پہلے چیز یہ اس کے جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا اس کے مطابق اللہ نے اس کو امکانات دیے ہیں۔ یہ چیز آپ کو سمجھ آ سکے گی انسان کو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عبد صالح کے قصے کو غور سے پڑھے تو، اور اسی طرح سے پھر جس مقصد کے لیے اسے پیدا اس کے مطابق اس کو اس کی صحیح جگہ پر لا کے اسے عدالت کے تحت اسے صحیح مقام پر اس کو لا کے کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کائنات کے اوپر غور کریں، آپ کو کوئی چیز یعنی اس میں بد نظمی نہیں دکھائی دے گی، ہر چیز بامقصد ہے، اس کے جو اس کا مقصد ہے اس کے مطابق اس کو امکانات دیے گئے ہیں، اور جو مقصد کے لیے پیدا کی اس کے صحیح مقام پر اس کو لا کے رکھا ہوا ہم نے۔ اس چیز پہ آپ غور کریں تو یہ چیز جو یہ نظم جو پایا جاتا ہے کائنات میں، یہ اس کے ناظم کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ ان اشیاء کے اندر جو پائے جانے والے کمالات ہیں، جس نے ان کو بنایا اس کے صاحب منبع کمال ہونے پر دلالت کرتا ہے اس چیز کے لیے، اور ہر چیز کو ایک اپنے مقام پر اسے لا کے رکھا گیا ہے، یہ اس کے حکیم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر پلٹ کے دیکھو، دوبارہ پلٹ کے دیکھو، تمہاری نظریں تھک کے واپس آ جائیں گی لیکن مایوس ہو جائیں گی، لیکن خدا کی اس کائنات میں کوئی نقص نظر، کوئی نقص دکھائی۔ یہ بنیادی طور پہ انسان کو کہا گیا ہے کہ آپ یعنی اس نظم کے اوپر غور کریں، آپ ایک مرتبہ نہیں، دو بار بار اس پہ غور کریں، اس میں سے کوئی نقص تلاش کرنے کی کوشش کریں، آپ کو کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں ملے گی۔ اور یہ کائنات کا وجود جو ہے، یعنی یہ کائنات اس کا وجود دلالت کرتا ہے کوئی نہ کوئی ہے اس کا بنانے والا۔ پھر اس کائنات کے اندر جو اشیاء ہیں ان موجودات کے اندر پائے جانے والے کمالات دلالت کرتے ہیں کہ جس نے بھی ان کو وجود بخشا ہے وہ کوئی منبع کمال ذات ہے۔ پھر اس کے اندر ایک حرکت ہے اور عدم فساد دلالت کرتا ہے کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ایک ہے اور چلانے والا بھی کوئی ایک ذات ہے۔ اس عقل انسان کو کہا گیا بار بار تقاضا کہ اس کائنات کی کتاب میں غور و فکر کرو اور اس کے ذریعے سے نظم سے ناظم کی طرف جاؤ اور مخلوق کے ذریعے سے اس کے خالق کی طرف رجوع کرو۔ پھر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، کہ ہم نے جو قریبی آسمان ہے اسے ستاروں سے ہم نے مزین کیا ہے،
یعنی اس کا مطلب ہے اور بھی آسمان ہو، ضروری نہیں کہ ان میں ستارے ہوں، یعنی یہ جو ستارے اللہ نے ارشاد فرمایا جو سب سے قریبی آسمان ہے اس کو ہم نے آسمان دنیا جسے کہا آسمان جاتا ہے دنیا جسے کہتے ہیں آسمان اول ہے۔ جی وہ فرمائے وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر، تو یہ جو ذکر کیا کہ ہم نے اس کو شیطان کو بگانے کا بھی ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس کی نوعیت بھی یعنی معلوم ہے یا حقیقت کو اللہ بہتر جانتا ہے؟ امور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا وہ ذوات مقدسہ اس کے بارے میں کوئی نہیں رائے دے سکتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اپنے علم عطا فرمایا ہے، جیسے کہ قیامت کے بارے میں ہے تو ان قرآن کریم میں بصراحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اس چیز کے لیے میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، اس چیز کے لیے میں تو صرف ایک واضح طور پر اس کا پیغام بر ہوں، اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ تو یعنی جن امور کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یعنی اشارہ کیا ہے اور اس کی تفصیلات نہیں بتائیں، انسان کو وہاں پہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے۔ یعنی شیاطین کا وجود ہے اس جگہ سے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک الہی نظام بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہم ہر نظام کے بارے میں مکمل آگاہی رکھتے ہوں، جیسے جنت ہے اس کا وجود ہے، ہمارے پاس صرف اتنی معلومات ہے جتنی اللہ تعالیٰ کے حبیب اور ان کے آل طاہرہ کے ذریعے سے ہمارے پاس یعنی معتبر ذرائع سے آئی ہیں، بس باقی اس کے اندر کیا صرف اس کے اندر وہی معلومات ہیں۔ تو ایسی چیزیں وہ تو ایک بہت بڑی دنیا ہے، وہ تو کائنات ہے پوری، اس کے اندر جو یہ دنیا اور اس کی یہ وما فیہا جو کچھ بھی ہے یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، وہ تو ایک بہت بڑی کائنات ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا اجمالی علم ہونا اور اس پر ایمان ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ناظرین محترم، سورہ ملک کی ان آیات میں خداوند عالم نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ خدا کی معرفت کے بغیر نہ ہم رسالت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، نہ امامت کی، نہ معاد کی، جس طرح حدیث میں ہے اول الدین معرفت ہو۔ خداوند عالم ہم سب کو ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور فرمائے اور ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔